الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، یہ ایام ماہ جمادی الثانی اور جمادی الاول کے آخری ایام منسوب ہے شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے۔ ابتدائی ایام میں ہم زیادہ تر ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اب جو ایام ہے یہ ان کی ولادت سے متصل ہے اور 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت باسعادت ہے، تو اس لیے اب ہم زیادہ تر فضائل پر بات کرتے ہیں۔ اور جس مختصر ترین سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آپ سب کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے، سورہ کوثر۔ تو اس سورہ کوثر میں خداوند عالم فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا لفظی معنی ہے کثرت، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر کوثر، اور یہ نہر کوثر وہ ہے کہ جس میں وہ لوگ جائیں گے جو قیامت کے دن باقی مراحل سے گزر چکے ہوں گے، میزان سے، صراط سے، مرصاد سے، جہاں جہاں حساب و کتاب کے مراحل ہیں، ان تمام مراحل سے جب وہ گزر جائیں گے اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ لوگ اب اہل بہشت ہیں، اب یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر کوثر پر ایک ویلکم نوٹ دیا جائے گا اور ان کو آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اس نہر سے سیراب کیا جائے گا جس کا نام کوثر ہے۔ اور اس نہر میں جو ساقی کوثر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ ایک ذرا اس سے بہتر والے صلوات پڑھیں۔ تو نہر کوثر سے سیراب ہونے کے بعد ظاہر ہے اس سے پہلے والے مراحل بڑے سخت ہوں گے نا، میزان اور صراط اور مرصاد، حساب و کتاب، یہ بڑے سخت مراحل ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ آب کوثر سے سیراب ہوں گے تو وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو جنت کا لباس زیب تن کیا جائے گا، حلل الجنہ پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک تشریح کوثر کی یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر، اس کے ساقی کوثر بھی مولا کائنات ہوں گے۔ اور جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کوثر کا مطلب ہے کثرت، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تو یہ جو آخری آیت ہے انا شانئک هو الابتر، کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر کا کچھ اور معنی بھی ہے، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، تو وہ کوثر اصل میں ابتر کے مقابلے میں ہے، اور یہ بات سیرت اور تاریخ اور روایت سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تبلیغ کرتے تھے تو آپ جانتے ہیں مکے کے لوگ بہت کم اسلام کی طرف آتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے آپ پر غلاظت ڈال دیتے، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے، بہت طریقے سے انہوں نے اذیت دی اللہ کے رسول کو، لیکن آپ مسلسل استقامت کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے تبلیغ کے مہم میں لگے رہے۔ آفر بھی کی گئی مختلف طرح کی کہ آپ کو ہم اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں، آپ کو کسی بہت حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ہر چیز میں وہ فیل ہو گئے، اب آخری امید ان کو یہ تھی کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، جو بیٹے خدا نے دیے آپ کو وہ واپس لے لیے، تو اس لیے آپ کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کو کہتے ہیں ابتر، جو بے نسل ہو، جو بے نام و نشان ہو۔ تو وہ جو مخالفین تھے، خاص طور پر ان کا ایک آدمی جس نے یہ لفظ معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال بھی کیا، تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تو آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ بے نام و نشان ہوں گے، تو آپ نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد میں تو کثرت ہوگی، بے نام و نشان یہ ہوں گے آپ کے دشمن، آپ کے مخالف۔ اور آج اس آیت کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے، آپ دیکھیے کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، پیغمبر کی نسل میں کثرت ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے آپ کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، جعفر تیار اور انچولی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بہت سادات ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ آسٹریلیا اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی چلے جائیں گے تو آپ کو سادات مل جائیں گے۔ تو یہ جو سادات ہیں یہ خود انا اعطیناک الکوثر کے مصداق ہیں، کہ جو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کثرت عطا کریں گے، تو پیغمبر کی نسل آج تک باقی ہے دنیا کے گوشوں کنار میں، اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم پیغمبر کی ذریت ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں نا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ابو لہب کی اولاد ہیں، ہم ابو سفیان کے خاندان سے ہیں، کوئی بیان نہیں کرتا، پتہ نہیں ان کی نسل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابتر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی نسل ختم ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی نسل ختم ہو گئی اور کوئی باقی نہیں رہا نام لیوا ان کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل کسی کونے میں باقی ہو دنیا کے، لیکن ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت نہ ہو کہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ابو جہل کے خاندان سے ہیں، ابو لہب کے خاندان سے ہیں، یا ابو سفیان کی اولاد ہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے نا کہ سفیانی خروج کرے گا، امام زمانہ سے پہلے خراسانی، یمانی اور سفیانی، یہ 3 خروج جو ہیں وہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہ خراسانی، یمانی اور سفیانی۔ تو خراسانی اور یمانی تو امام کے سپورٹر ہوں گے، سفیانی اینٹی ہوگا۔ تو یہ جو سفیانی ہوگا یہ کون سا والا سفیانی ہوگا؟ تو دونوں آپشن موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ واقعی ابو سفیان کی نسل سے ہو، ابو سفیان کی نسل کسی کونے میں ہو اور وہ نکل کے ظاہر ہو، بعید نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ابو سفیان کی روحانی اولاد ہو۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر، وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی جو ابو سفیان کی تھی وہ اس کی ہو۔ ابو سفیان کی فکر کیا تھی؟ اسلام کے مقابلے پہ آنا، اسلام کو نقصان پہنچانا،
لشکر لے کر آنا، تلوار لے کے آنا، گھوڑے لے کر آنا، جنگ کرنا، مقابلہ کرنا، اور پھر پے در پے شکست کھا کے ذلیل ہو کے جب اور کچھ نہیں بن سکا تو پھر مسلمان ہو جانا. یہی ہے نا ہسٹری. تو ممکن ہے کہ وہ لوگ ابو سفیان کی اس اسٹریٹجی والے ہوں کہ اسلام کے اندر گھس کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت بھی ایسے دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. یہ داعش وائش یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہی سفیانی تھاٹ ہے نا، وہی اپروچ. اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، قرآن لے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے پہ لکھ کر، پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر لگا کے آگے انسان کو ذبح کرنا، پھر اس کی ویڈیو ریلیز کرنا. تو وہی سفیانی والی سوچ اور وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. بہرحال ہم اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ وہ کثرت عطا کرے گا، تو خدا کا وعدہ سچا ہے اور آل رسول میں کثرت موجود ہے، اور ان کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. اچھا، آج کا جو موضوع ہے ما درارا اسوہ کامل بطول، یہ اصل میں علامہ اقبال کے ایک قصیدے کا ایک مصرع ہے. تو میں پورے قصیدے میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جناب سیدہ کی فضیلت میں، ان کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا ہے. اس کا اصل ٹائٹل ہے در معنی این کے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام. اچھا، علامہ اقبال کے اگر ہم اردو شعر پڑھ دیں نا کہیں پر تو اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اردو والے اشعار. تو فارسی والی کی تو کرنی پڑے گی. علامہ اقبال کا اردو شعر اگر آپ کہیں پڑھ دیں تو اس کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں اردو کا یہ حال ہے، تو یہ فارسی میں ہے تو اس کی تشریح کرنی پڑے گی، ظاہر ہے. لیکن چونکہ بہت خوبصورت اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو جو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. عالمین میں تمام خواتین شامل ہیں، اولین و آخرین. اور جناب مریم کو بھی کہا گیا ہے کہ جناب مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہیں. فرق یہ ہے کہ جناب مریم جو تھیں وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور شہزادی کونین وہ ہیں جو اولین و آخرین تمام خواتین کے سید و سردار ہیں. اور مزید یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں بلکہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ہیں، کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ در معنی ان کے، اس کے کیا معنی ہیں، اس معنی کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے. اور یہ نظم ان کا جو مجموعہ کلام ہے رموز بے خودی، اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ علامہ اقبال کے نام سے بہت غلط سلط اشعار بھی چل رہے ہیں، لوگ خود ہی بنا کے آگے علامہ اقبال لکھ دیتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے، یہ اصلی والے علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں، مفکر پاکستان ہیں، اور جو شاعر مشرق ہیں، جو حکیم الامت ہیں، یہ انہی کے اشعار ہیں، اصلی والے اشعار. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو ایک نسبت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں خاص مقام رکھتے ہیں. عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت ہی معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولوالعزم پیغمبر میں ان کا نام ہے. تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ.
تو جناب مریم کا بھی بڑا مقام ہے، بہت فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں ان کی فضیلت باقاعدہ بیان کی گئی ہے، ان کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے نام پہ قرآن کا پورا ایک سورہ ہے، سورہ مریم، اور پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں آیا سوائے جناب مریم کے، پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں آیا، صرف جناب مریم کا نام آیا ہے۔ البتہ تذکرہ آیا دیگر خواتین کا، نام نہیں آیا۔ تو نام کس کا آیا ہے؟ صرف جناب مریم کا نام آیا ہے۔ تو جناب مریم کا ایک مقام ہے نا، مرتبہ تو ہے نا، اس سے انکار تو نہیں کرتے ہم، بہت مقام ہے جناب مریم کا۔ لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نسبت ہے جو جناب مریم کو حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، اس طرح کی 3 نسبتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ یعنی نسبت کے اعتبار سے، ذاتی فضائل و کمالات اپنی جگہ ہے، ابھی صرف نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ نسبت کے اعتبار سے 3 نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ نور چشم رحمت للعالمین۔ بعض فارسی ایسی ہیں جیسے اردو، 70-80% تو کامن ہی ہے اردو اور فارسی میں، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ رحمت للعالمین کی آپ نور چشم ہیں۔ اور رحمت للعالمین کون ہے؟ وہ ہیں جو آن امام اولین و آخرین، کہ وہ خود پیغمبر اکرم امام اولین و آخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ وہ جو 12 امام ہم کہتے ہیں، وہ 12 امام وہ ہے جو پیغمبر اکرم کی جانشینی میں ان کی ذریت میں آئے، ورنہ اس سے پہلے انبیاء میں بھی تو امام گزرے ہیں نا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ایک پورا تصور ہے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے وہ۔ تو پیغمبر اکرم بھی امام ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ تو وہ جو امام اولین و آخرین ہیں، ان کے یہ نور چشم ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی دختر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں۔ بیٹی تو ویسے ہی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، جو رحمت تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں آپ۔ اور دوسری فضیلت وہ بیان کر رہے ہیں، ایک شعر چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں میں۔ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ وہ اس کی زوجہ محترمہ ہیں کہ جو تاجدار حل عطا ہے، جن کے شان میں، جن کے گھر میں سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئیں، یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شَکُورًا۔ کس گھر میں نازل ہوئی آیتیں؟ جناب سیدہ کے گھر میں نازل ہوئی، مولا علی کے گھر میں نازل ہوئی، حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی، پنجتن پاک کی شان میں، اہل بیت کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے سائل کو دے دی اور خود بھوکے رہے، پانی سے افطار کیا، 1 دن 2 دن 3 دن، یہ بات ہم کرتے تو ہیں، سن لیتے ہیں آپ بھی، لیکن ذرا تصور میں لائیں کہ کیا بات ہے یہ، کہ اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے سائل کو دے دی۔ ایک تو یہ ایثار کہ اپنی چیز اٹھا کے دینا، اور سب نے دی، مولا علی نے بھی دے دی اپنی روٹی، جناب سیدہ نے بھی دے دی، حسن حسین نے بھی دے دی، اور پھر پانی سے افطار کیا، بھوکے رہے، دوسرے دن پھر سائل آیا، تیسرے دن پھر سائل آیا، سنا ہوا ہے نا آپ کا واقعہ یہ۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ بھوکے کیوں رہے؟ بھوکے کیوں رہے؟ اس لیے کہ وہ جو روٹی ان کے سامنے تھی، ان کے پاس بس وہی تھی۔ یہ نہیں کہ سامنے کی روٹی دے دی اور پکا لیتے اپنے لیے، نہیں، ان کے پاس کل سرمایہ تھا وہی، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا اور خود بھوکے رہے۔
تو یہ گھرانہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ہم سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سے اگر یہ تقاضا کیا جاتا پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو محروم کریں اور دوسروں کے بچوں کو دیں، اپنے گھر میں اندھیرا کریں، مسجد میں چراغ جلائیں۔ یہ تقاضا ہم سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہم سے تو یہ تقاضا ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سخی، اور جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں کھلاتا اس کو کہتے ہیں بخیل، کنجوس، مکھی چوس۔ تو ہم سے یہی کہا گیا خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جو خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، جو خود محروم رہتا ہے اور دوسروں کو عطا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریم۔ تو کریم تو رسول کریم اور ان کا خاندان کریم ابن کریم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ تو یہ مقام اور مرتبہ صرف انہی کے لیے ہے، یہ مقام اور مرتبہ صرف ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ جب خود کھاؤ تو سوچو تمہارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کو بھی شامل کرو۔ جب تم اپنے بچوں کو شاپنگ کراؤ، عید کی شاپنگ، بقرعید کی شاپنگ، ان کے چونچلے پورے کرو، ان کے نخرے اٹھاؤ، تو دیکھو تمہارے معاشرے میں اور ایسے بچے بھی ہیں جن کے چونچلے اٹھانے والے دنیا میں نہیں رہے، تھوڑا ان کا بھی خیال کرو، ان بچوں کے لیے بھی کبھی شاپنگ کر لو۔ تو بس ہم سے یہ تقاضا ہے۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے، اور چونکہ ان کی یہ قربانیاں ہیں، چونکہ ان کا یہ ایثار ہے، اس لیے خداوند عالم ان کے اس ایثار کو، قربانی کو ریکگنائز کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ کوئی کارنامہ ان کا ہے نا، اس کارنامے کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اور لوگ دکھائیں اپنے کارنامے، اور لوگ بھی اپنے کارنامے دکھاتے تو ان کے شان میں بھی آیتیں نازل ہوتی۔ تو چونکہ اسی خانوادے نے، اسی گھرانے نے یہ کارنامہ دکھایا، تو خدا نے ان کے کارناموں کو ریکگنائز کیا، اعتراف کیا، ان کی شان میں یہ آیتیں نازل کی گئیں۔ تو علامہ اقبال نے یہی کہا کہ بانوے آن تاجدار حل عطا، وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں جو خوش تاجدار حل عطا ہے، جو مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ علامہ اقبال بھی مولا علی کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ آج ہوتے تو فتویٰ لگ جاتا ان کے اوپر، ویسے لگ چکا تھا ان کے اوپر فتویٰ، علامہ اقبال پر شیعہ ہونے کا فتویٰ علامہ اقبال پہ لگ چکا تھا، اور انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ ہم نے اس کی زبان سے تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیا کرتے تھے وہ۔ تو جو مولا علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دے اس پر فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے شیعہ ہونے کا۔ تو حالانکہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آپ امام نسائی کے اشعار پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا اشعار ہیں امام نسائی کے، اور پوری کتاب ہے کہ انہوں نے لکھی ہے خصائص امیر المومنین۔ تو بہت سے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو تفضیلی تھے، جو تفضیل کے قائل تھے، یعنی دیگر صحابہ پر مولا علی کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال جو آج فضیلت دے گا اس کے پر ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو علامہ اقبال پہ بھی ہر بڑے آدمی پر شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ علامہ اقبال بھی بڑے آدمی تھے، ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ تو مشکل کشا سمجھتے تھے وہ۔ تو ان کی زوجہ، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بعض صحابہ کرام کے جملے آن ریکارڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ایسی فضیلتیں حاصل ہیں، وہ کہتے ہیں علی کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ ان میں سے اگر ایک ہمیں حاصل ہو جاتی
تو ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک قیمتی ہوتی ہے جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے ان کو اپنی دختر دی، اور لوگ بھی رشتے لے کر آئے تھے لیکن آپ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی دختر دی۔ ایک فضیلت یہ، خیبر کے موقع پر علم دیا، ایک فضیلت یہ ہے، مواخات کے موقع پر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ یعنی ان فضائل کو صحابہ کرام نے مینشن کیا اور کہا یہ فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ہمیں حاصل ہو جاتی تو دنیا کی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے ہمارے لیے، اور علی علیہ السلام کو ایسے پتہ نہیں کتنے فضائل حاصل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے داماد ہیں، اور لوگوں کو بھی کلیم کیا جاتا ہے وہ بھی داماد ہیں۔ ان کے پاس تو 2 بیٹیاں تھیں پیغمبر کی، ان کا تو لقب ذو النورین تھا، ذو النورین، 2 نور والی، 2 نور والے جن کے پاس 2 نور تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیغمبر کو نور نہیں مانتے وہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے داماد کو ذو النورین کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے وہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے داماد کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، تو وہ جو بیٹیاں تھیں ان کی پوری الگ داستان ہے، اور وہ تو پیغمبر کی ربیبہ بیٹیاں تھیں۔ ربیبہ اس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں لے پالک، کہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کی پرورش جناب خدیجہ نے اپنے پاس کی تھی، اسی لیے وہ پیغمبر کی بیٹیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ بہرحال اس بارے میں چونکہ کافی ڈسپیوٹ ہے اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جیسے جناب سیدہ کی فضیلت ہے ویسی کسی اور کی نہیں۔ جو یہ مانتے ہیں بقول ایک ذاکر کے کہ ایک بیٹی کی شادی میں تو آسمان سے ستارہ اترا، دیگر بیٹیوں کی شادیوں میں چھوارا ہی اتر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو۔ تو جو فضیلت جناب سیدہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایک فضیلت مولا علی کے لیے ایک بحث بعض علماء میں ایک جگہ چھڑ گئی کہ جناب سیدہ کی فضیلت زیادہ ہے یا مولا علی کی فضیلت زیادہ ہے، اور نو ڈاؤٹ دونوں کے فضائل ہیں بہت زیادہ، لیکن بالآخر ایک عالم دین نے کہا کہ علی علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو علی وہ ہیں جو جناب سیدہ کے بھی ہمسر ہیں، ان کے بھی کفو ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، اور شوہر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر قیم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح علی علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد۔ اچھا، اشعار چھوڑ کے پڑھوں میں تاکہ وقت پہ ہو جائے، جو ضروری اشعار ہیں وہ آپ کے تک پہنچ جائیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، وہ اس کی مادر گرامی ہے جو مرکز پرکار عشق ہے۔ پرکار کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کے بچے ہاں اردو تو جانتے نہیں ہیں۔ کمپاس، جس سے آپ سرکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپاس از کالڈ پرکار، اردو میں کہتے ہیں پرکار۔ تو کمپاس سے آپ سرکل بناتے ہیں، تو سرکل بنانے کے لیے آپ کو کمپاس کا جو پوائنٹر ہے اس کو پہلے سینٹر میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر، صحیح سینٹر میں آپ رکھیں گے تو صحیح جگہ سرکل بنے گا۔ تو فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، کہ پرکار عشق کون ہے؟ کہ عشق کا جب دائرہ بنتا ہے تو اس دائرے کا جو مرکز ہے، اس مرکز سے دائرہ کھینچنے کے لیے جو پرکار بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ پرکار کون ہے؟ حسن و حسین ہے۔ عشق کا دائرہ جب بھی آپ بنائیں گے تو حسن و حسین اس کا مرکز ہوں گے۔ اور جناب سیدہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان کی مادر گرامی ہیں، مادر ان کاروان سالار عشق،
اور عشق کا جو کاروان ہے اس کے کاروان سالار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں، اور شہزادی ان کی مادر گرامی ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ دیکھیں ہر ماں کے لیے پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ان کے لیے بھی تو اللہ کے رسول کے حکم آئے گا نا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پہلا کچھ اشعار امام حسن کے بارے میں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وان دیگر مولا ابرار جہان قوت بازو احرار جہان، کہ وہ جو مولا ابرار جہان ہیں، جو دنیا میں جو نیک انسان ہیں، ان تمام نیکوکار لوگوں کے آقا و مولا ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام، اور قوت بازو احرار جہان ہیں، جو دنیا کے آزاد پسند انسان ہیں، جو آزادی اور حریت کی بات کرتے ہیں، ان تمام آزادی پسند انسانوں کے سید و سردار کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام، یہ خود ایک موضوع ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو آزادی کی دعوت دی۔ آخری وقت میں بھی آپ نے اپنے قاتلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تمہارے اندر آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، تو ایک آزاد انسان بن کے سوچو۔ کیوں تم نے اپنے گلے میں بنو امیہ کی غلامی کا تاؤ ڈالا ہوا ہے؟ یعنی حسین علیہ السلام 71 لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی انسان کو آزادی کا درس دے رہے ہیں، حریت کا درس دے رہے ہیں، تو ان سے زیادہ آزادی اور حریت کا درس دینے والا کون ہو سکا؟ در نوائے زندگی سوز از حسین، کہ زندگی کے اندر اگر کوئی سوز و گداز ہے تو حسین علیہ السلام سے ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اور دنیا کی قومیں اور اہل حق اگر آزادی کا درس کہیں سے حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو حسین سے۔ اور پھر فرمایا کہ سیرت فرزندہا از امہات، کہ اولاد کی، بچوں کی جو سیرت بنتی ہے، جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، وہ ماؤں سے ہوتی ہے۔ اولاد کی کریکٹر بلڈنگ ماؤں سے ہوتی ہے۔ جوہر سرخ و صفا از امہات، اور جو سرخ و صفا کا جوہر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ماؤں سے ہوتا ہے۔ ماں کی یہ اہمیت، کیوں مولا علی نے کہا کہ مجھے ایسے خاندان میں، ایسے قبیلے میں رشتہ کرنا ہے جہاں میرے شجاعت کا وارث پیدا ہو؟ جناب عقیل سے کہا نا آپ نے کہ ایسا قبیلہ بتاؤ جو شجاعت میں یکتا ہو۔ خود بنی ہاشم شجاعت میں یکتا تھے، بنی ہاشم کی شجاعت خود معروف ہے، پھر بھی علی علیہ السلام بتا رہے بھئی وہ کہہ سکتے تھے میں تو فاتح خیبر ہوں، میں تو فاتح بدر و احد ہوں، میں تو جس قبیلے میں شادی کروں گا عباس جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ نہیں، مولا علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو ام البنین جیسی ماں بھی چاہیے، کہ ماں کا نقش، ماں کا اثر اولاد کے اوپر کتنا ہوتا ہے۔ حسن و حسین تو ایسے فرزند نہیں ہے کہ جن کی تربیت کی ضرورت ہے، وہ تو امام ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہمارے نزدیک تو امام حسن، امام حسین علیہ السلام امام معصوم عن الخطا اور منصوص من اللہ ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانا مقصود ہے کہ مائیں کس طرح اولاد کی تربیت کرتی، کس طرح انسان ماں کی آغوش سے معراج پہ پہنچتا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورت کے آغوش سے معراج تک پہنچتا ہے۔ ہر انسان جو کسی بھی بلندی پر پہنچا آپ دیکھیں اس کے ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو سیرت فرزندہا از امہات،
ماؤں کی سیرت جو ہے، بچوں کی سیرت جو ہے وہ ماؤں سے بنتی ہے، بری صفت بھی ماؤں سے بنتی ہے، بری صفت بھی۔ جناب زینب نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو دربار یزید میں آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جس کا خون اور گوشت پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبانے والی کے خون اور گوشت سے بنا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اثر ہے نا اس چیز کا کہ وہ جس نے پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبایا، اسی کی اولاد نے آ کر پیغمبر کی ذریت کو قتل کیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے دونوں طرف، پازیٹیو ایفیکٹ اینڈ نیگیٹو ایفیکٹ، دونوں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ما درارا اسوہ کامل بطول۔ کہ یہ تسلیم اور رضا کا باغ ہے، کھیت ہے، دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، تسلیم، سرنڈر۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، تسلیم کر لو۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا حاصل جناب سیدہ ہے کہ ماد رہا اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے اسوہ کامل اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو جناب سیدہ ہے۔ دیکھیں ویسے قرآن کریم نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ان کو دیکھو، کاپی کرو اور اپنی زندگی کو ویسی بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر بچے نہ وہاں تک پہنچ سکے تو معذرت کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ کل کا کل اسوہ حسنہ ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر کوئی مسلمان پیغمبر اکرم کی طرح نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ صحیح ہوگی، ظاہر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خاتون مغرب کی نماز ویسی پڑھے جیسے پیغمبر اکرم نے پڑھی ہے، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر کوئی خاتون مغرب کی نماز، فجر کی نماز ایسے پڑھے جیسے پیغمبر نے پڑھی، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ علم اور سورہ تیز آواز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں۔ خواتین پر واجب ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اگر خاتون تیز آواز میں پڑھ دے گی نماز باطل ہے، مرد تیز آواز میں پڑھ دیں گے نماز باطل ہے، مرد آہستہ آواز میں پڑھیں گے نماز باطل ہے، علم اور سورہ۔ تو اگر اللہ کے رسول کی طرح کوئی خاتون نماز پڑھے تو اس کی نماز تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، تو وہ کس طرح اسوہ حسنہ ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ اسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو پیغمبر کی سیرت ہے، اس میں ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے کہاں کہاں نصیحت اور درس پوشیدہ ہے، تو وہ فقط پیغمبر کی زندگی کو نہ دیکھے، وہ جناب سیدہ کی زندگی کو بھی دیکھے۔ پھر یہ اسوہ کامل ہوگا، پھر یہ کامل ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا کی تمام خواتین کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے شہزادی کی زندگی ہے، انہی کا آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے جو مسلمان خواتین کے لیے ایک آئیڈیل کریکٹر ہے۔ اب ان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آئیڈیل کے لیے، اداکاروں کی طرف، گلوکاروں کی طرف، فنکاروں کی طرف، کھلاڑیوں کی طرف نہیں۔ ان کو جو آئیڈیل بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد کچھ لوگوں نے امام خمینی سے کہا کہ ایک
ایک وومنز ڈے ہونا چاہیے، خواتین کا ایک عالمی دن ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کیوں ہونا چاہیے؟ اسلام نے تو نہیں کہا اس طرح کہ مخصوص دن ایک ماں کے لیے، مخصوص دن باپ کے لیے، مخصوص دن بھائی کے لیے، مخصوص دن مزدوروں کے لیے، مخصوص دن قرآن کے لیے۔ ہر دن ماں کے لیے، ہر دن باپ کے لیے، ہر دن قرآن کے لیے، ہر دن اخوت اور محبت کے لیے۔ لیکن جب معاشرے میں یہ ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، تو پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک دن ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسٹ سے آیا، یورپ سے آیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہو گیا۔ تو ایک دن ایلوکیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چلو بھائی اس دن اس حوالے سے گفتگو ہو، باتیں ہوں، سیمینار ہوں، کانفرنسیں ہوں، ٹاک شوز ہوں، ٹی وی کے پروگرامز ہوں، اخبار میں آرٹیکلز آئیں تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ تو امام خمینی نے نہیں کہا کہ اب اس دن کو آپ یوم خواتین بنا دیں۔ آپ نے کہا اگر خواتین کے لیے کوئی دن مختص کرنا ہی ہے تو جناب سیدہ کی ولادت سے بہتر کون سے دن ہوگا؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایک دن مقرر کریں اور اس دن آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں، خواتین کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہو، تو بہترین دن کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ جو یونائٹڈ نیشن نے مقرر کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی پورا کیلنڈر بھرا ہوا ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر۔ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی این جی او کر رہی ہوگی اور اس کی تصویر آ جائے گی بس۔ عوام الناس میں اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک القدس ڈے بھی مقرر کیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ کو اس دن القدس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی۔ تو امام خمینی نے ایک القدس ڈے مقرر کیا جمعۃ الوداع کو، تو پوری دنیا میں ایکٹیویٹی نظر آئے گی آپ کو، امریکہ میں بھی نظر آئے گی ایکٹیویٹی۔ تو انہوں نے خواتین کے لیے فرمایا کہ عالمی دن اگر کوئی رکھنا ہے تو کون سا دن مناسب ہے؟ جناب سیدہ کی ولادت 20 جمادی الثانی، تاکہ اس دن جناب سیدہ کا بھی تذکرہ ہو اور دنیا کی جو خواتین ہیں وہ اپنے سامنے ان کی سیرت کو رکھیں۔ کسی اداکار، گلوکار، کھلاڑی ان کو نہ رکھیں، جو خدا نے ان کے لیے آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر دیا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آخری 2 اشعار علامہ اقبال کے ضرور سنیں آپ، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر خاص بات ہے کہ وہ آخری 2 شعر کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ یہ جو آئین حق ہے، یہ جو خدا کا قانون ہے، وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، اور مجھے پیغمبر اکرم کے فرمان کا پاس ہے، ان کے فرمان کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے اللہ کے رسول کے حکم کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اور دین اسلام نے جو حکم دے دیا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سجدے کے قابل معبود لا الہ الا اللہ، الہ کون ہے، معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور سجدہ عبادت کی علامت ہے، تو کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ چونکہ اسلام نے کہہ دیا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، ورنہ میں آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا، سجدہ برخاک او فاشیدمی، اور آپ کی قبر کے تربت کے مٹی کے اوپر سجدہ کرتا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، لیکن چونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کرو، اس لیے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ تو دیکھیں علامہ اقبال معرفت کے کس مقام پہ تھے، اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے کس مقام پہ تھے، کیا کیا اشعار انہوں نے جناب مولا علی کے لیے کہا، مومن اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، اور کیا جناب سیدہ کے بارے میں کہہ کر گئے، اور کیا امام حسن حسین کے بارے میں کہہ کر گئے۔
تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ فقط شاعر نہیں ہیں بلکہ ایک پوری آئیڈیالوجی دے کر گئے. کاش کہ یہ پاکستان، یہ وطن عزیز اسی خواب کی تعبیر ہوتا جو علامہ اقبال دے کر گئے، جو دیکھ کر گئے. لیکن بدقسمتی سے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس ریاست میں، اس ملک میں مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کیا. بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت عطا فرما، شہزادی کونین کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.